آپ واٹس ایپ فیس بک ٹیکنالوجی تک کے خلاف ہیں، لیکن کیوں؟ ایشیس اپنے سارے فرائض انجام دے رہا ہے، اس کا ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا؟ نہیں بھائی، میں اتنا خلاف تھوڑا ہی ہوں، پرانا سا ہے، اوپو کا ہے، لیکن یہ اسمارٹ فون ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اور انداز سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں. ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے سامنے اسمارٹ فون کے زیادہ فضائل بیان کرنا شروع کر دی. کیا فضائل اسمارٹ فون؟ زیادہ ہی ہو گیا تو کہا بیٹا بس ٹھیک ہے. نہیں حضرت بہت بڑی نعمت ہے. کہا گدھا بھی بڑی نعمت ہے. کہا یہ آپ نے بات کیا کر دی، بڑی عجیب بات کر دی. اب بیٹا بات سنو، جب تک موٹر سائیکل گاڑیاں یہ سواریاں نہیں تھی ہم کیا استعمال کرتے تھے؟ گھوڑے، گدھے، خچر، ایسے ہی تھا نا. تو ان کو سواری، ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو بیٹا گدھے پر بیٹھتے تھے، گدھے کے اوپر بٹھاتے تھے؟ بولیں گدھے پر ہر وقت بیٹھتے تھے؟ نہیں. جب ضرورت ہوئی گدھا لیا اور ضرورت پوری گدھا چھوڑ دیا. تو بھائی ضرورت کے طور پر استعمال کرو نا. رات کو 2:36 پہ کون سی ضرورت ہے؟ کلاس روم میں بیٹھ کر ٹیچر سامنے، یہ بے ادبی کی بات ہے. ماں باپ کے سامنے بیٹھ بے ادبی کی بات ہے. مسجد میں بیٹھے بے ادبی کی بات ہے. اسمارٹ فون ہے اور بھائی ضرورت کے طور پر استعمال کر لیں. کسی نے منع کیا؟ کوئی ایشو نہیں. ضرورت پوری ہو جائے بند کر دیں. ضرورت کے طور پر لیں، اس کے اوپر سوار ہوں، اس کو اپنے اوپر گدھے کی طرح، ہاں ورنہ گدھے بنیں گے پھر ہم لوگ، معاف کیجیے گا. جہاں تک پیرنٹس کا رول ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے تعلق سے، کل پرسوں بھی کئی بات ہماری ہوئی تھی. آج ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ بہت بڑھ گیا ہے. باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، معاش کے بعد وہ کہیں اور لگا ہوا ہے. ماں کو بھی باہر بوتیک کی دکان کھولنے اور آن لائن بزنس کرنے اور اس طرح کی چیزوں کا بھی شوق کئی بڑے بڑے شہروں میں پیش آ گیا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. حدیث ہے ہر بچہ فطرت پر آتا ہے، توحید پر آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مشرک بناتے ہیں. اولین ذمہ داری ماں باپ کی ہے اور انہیں اس اولاد کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے. پازیٹو بات ہے کہ اسی اولاد کی فکر کریں اور اس کو صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں اور اولاد کو فزیکلی ٹائم دیں، فزیکلی ٹائم دیں. اور جو ہے نا، جو وہ بچوں کے، چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اسائنمنٹس وغیرہ بھی اسمارٹ فون پر آتے ہیں. تو ہمارے بھی بچے، خیر میرے بچے تو ہوم اسکولنگ پر نہیں ہیں، جانی چھٹی بھی میری الحمدللہ، لیکن جن کے بچے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں تو بھائی اماں کے موبائل پر ان کے اسائنمنٹس آئیں اور جتنا بچوں نے استفادہ کرنا ہے وہ اماں کے موبائل پر ہو. جن گھرانوں میں پہلے ٹی وی ہوتا تھا، تو ہر بیڈ پر اسمارٹ فون اور تکیے کے غلاف میں بھی ہے، تو وہ ٹی وی پہلے کامن روم میں رکھا ہوتا تھا، جس کو دیکھنے کامن روم میں آ کر دیکھے. یہ تو ہوگا ذرا گھر کے تعلق سے. اگلی بات ہے یوتھ کے اعتبار سے کہ جو اس لت میں مبتلا ہو گئے. انتہائی ادب سے ہمارے محترم بزرگ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، لیکن میں تھوڑا نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ بوڑھے بھی کم نہیں ہیں. کیا خیال ہے بیٹا؟ ایم آئی رائٹ؟ ان لوگوں نے کہا ایک فورم پر کہ سر ہم تو پھر بھی کیمپس میں آ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، 2-4 سیشنز بھی لے لیتے ہیں اور لیبس میں بھی چلے جاتے ہیں، اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایگزامس کا پریشر بھی ہوتا ہے. یہ جو 60 سے اوپر بیٹھے ہوئے تو بالکل ویلے ہیں اور ان کو بھی پوتوں نے چلانا سکھا دیا. تو مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں، ہمارا بھی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا گہرا جملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں جس بندے کو اپنے اوپر اعتبار نہ ہو وہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے. جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا اور جن کو 60 کے بعد سمجھ آئے تو اگر زندہ رہے تو اس وقت ان کا بھلا. بارہ مسئلہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. میں بھی کمزور ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں اس چیز کا.